السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس وقت میں اس دوران سال جو اللہ تعالیٰ کے افضال جماعت احمدیہ پر ہوئے ہیں ان کا ذکر کروں گا. خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک دنیا کے 213 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ 35 سالوں میں 122 نئے ممالک اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا فرمائے ہیں، یا احمدیت کا نفوذ وہاں ہوا ہے. اس سال ایک نیا ملک آرمینیا میں جماعت کا پودا لگا ہے. آرمینیا کے مشرق میں آذربائیجان اور ایران، جنوب مغرب میں ترکی اور شمال میں جارجیا واقع ہیں، اور چھوٹا سا ملک ہے یہ، تقریباً 29,000 مربع کلومیٹر کا، اور 36 لاکھ کی آبادی ہے. آرتھوڈاکس اور رومن کیتھولک یہاں ہیں، اور بڑے مذہبی لوگ ہیں. آرمینیا عیسائی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور یہاں کے عیسائی اس بات پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے عیسائیت کو سب سے پہلے قبول کیا. یہاں عیسائیت کے اولین تاریخی مقامات بھی محفوظ ہیں، اور آرمینیا کے لوگ اپنے عیسائی عقائد کے حوالے سے نہایت سخت ہیں. کسی اور مذہب یا فرقے کو اپنے ملک میں پنپنے نہیں دیتے. یہاں پہلے جرمنی سے 2008 میں اور پھر 2009 میں تبلیغی دورہ کیا گیا اور جماعت کا پیغام پہنچایا گیا. اس سال فروری میں جارجیا سے وہاں کے مبلغ جواد بٹ صاحب اور ایک ہمارے داعی اللہ محسن طاہر صاحب نے آرمینیا کا دورہ کیا، مختلف لوگوں سے وہاں رابطے کیے اور احمدیت کا پیغام پہنچایا. ایک سال قبل ایک آرمینین نو مسلم ایوارڈ صاحب نے یہاں لندن میں نورم صاحب کے ساتھ ایک تبلیغی نشست میں احمدیت قبول کی، اور اس سال جولائی میں مبلغ سلسلہ کازان صداقت صاحب اور ایک نو احمدی آرمینین دوست نے آرمینیا کا دورہ کیا اور وہاں مختلف لوگوں سے رابطے کیے، اور ایک نو مسلم آرتم صاحب پہلے سے تبلیغی رابطے میں تھے، ان کے ساتھ تبلیغی نشستیں ہوتی رہیں، جہاد کے حوالے سے خصوصاً بہت باتیں ہوئیں.
پھر انہوں نے خدا تعالیٰ سے رہنمائی مانگی. ان کو کہا گیا کہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں دعا کے ذریعے سے. چنانچہ انہوں نے تسلی ہونے کے بعد بیعت کر لی اور انہوں نے کہا کہ میری بیعت جو خلیفۃ المسیح کو پہنچا دیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہلی دفعہ نفوذ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 849 ہے. ان نئی جماعتوں کے علاوہ 1499 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے. نئے مقامات پر جماعت کے نفوذ اور نئی جماعتوں کے قیام میں گھانا سر فہرست ہے. یہاں اس سال 171 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر نائجر ہے جہاں 102 مقامات پر نئی جماعتیں بنی ہیں. تیسرے نمبر پر آئیوری کوسٹ ہے جہاں 83 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. پھر بینین اور سیرالون ہے جہاں 78. نائجیریا میں 46، لائبیریا میں 45، کانگو کنشاسا میں 43، گنی بساؤ میں 24، مالی میں 23 اور اس طرح بہت سارے ممالک ہیں جہاں جماعتیں قائم ہوئیں. نئی جماعتوں کے قیام کے واقعات تو بہت سارے ہیں. ایک آدھ میں ذکر کر دیتا ہوں. لائبیریا سے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کے تبلیغی دورے کے دوران ایک گاؤں سانگا میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا، جماعت کے قیام کی غرض و غایت بتائی، لیکن گاؤں کے لوگوں نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور پروگرام کامیاب نہ ہوا. لہذا ہم واپس آ گئے. دعا کی کہ اللہ ہی لوگوں کے دل پھیرنے والا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اگلے دن اس گاؤں کا امام خود چل کر ہمارے سینٹر میں پہنچا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں. جب اس سے دوبارہ جانے کا مقصد پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں آپ کو وہاں جا کے بتاؤں گا. گاؤں پہنچے تو وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے. انہوں نے بتایا کہ کل آپ لوگ جب تبلیغ کے لیے آئے تھے تو ہمارے گاؤں کی ایک عمر رسیدہ خاتون گاؤں میں موجود نہیں تھیں. آج صبح وہ واپس آئی ہیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کل کوئی اجنبی ہمارے گاؤں میں آئے تھے. پھر میں نے بتایا انہیں کہ اس طرح کل احمدیہ جماعت کے لوگ تبلیغ کے لیے آئے تھے. اس خاتون نے بتایا کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ 2 اجنبی ہمارے گاؤں میں ہیں جن کا ارادہ تھا کہ ہماری مسجد پر جھنڈا لگائیں، لیکن گاؤں والے راضی نہیں ہوتے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور خواب میں ہی مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے. امام صاحب نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری غفلت کے باوجود اشارتاً سمجھا دیا کہ جماعت احمدیہ ہی حقیقی اسلام پیش کرتی ہے. اس لیے اب گاؤں والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کی فضل سے 157 مرد و زن نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی. اسی طرح بینن سے مبلغ لکھتے ہیں کہ گاؤں جیگا میں جماعت کا قیام عمل میں آیا. اس گاؤں کے ایک دوست ڈیمو ابوبکر صاحب نے قریبی گاؤں سے جماعت کے جلسہ سالانہ کے بارے میں سنا اور وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا. جب وہاں کے غیر احمدی امام کو خبر ملی تو اس نے ابوبکر صاحب کو بلا کر بہت سی من گھڑت کہانیاں سنائیں اور کہا کہ اگر ایسے لوگوں کے اجتماع میں جاؤ گے تو مسلمان نہیں رہو گے. اس پر انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا. چند روز بعد ایک دوسرے گاؤں میں اتفاقاً ان کی ملاقات جماعت کے مشنری تابع قاسم صاحب سے ہوئی جو احباب جماعت کو جلسہ کی برکات کے بارے میں سمجھا رہے تھے. اس پر ابوبکر صاحب نے ہمارے مشنری کو کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ہمارے گاؤں کے امام نے مجھے بتایا ہے کہ تم لوگ اسلام سے دور ہو اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو. اس پر مشنری صاحب نے کہا کہ جلسے میں شامل ہو کر خود دیکھ لو.
پتہ لگ جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اگر تم وہاں کوئی بھی غیر اسلامی چیز دیکھو تو تمہارے سفر کے اخراجات ہم ادا کر دیں گے۔ اس پر ابو بکر صاحب تیار ہو گئے اور جلسے پر ساتھ چلے گئے۔ وہاں جا کر جلسے کے ماحول سے بڑے متاثر ہوئے، مگر احمد قبول نہیں کی اور کہا کہ ایک بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی اور اس کا جواب میں اپنے امام سے جا کے پوچھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ واپس آ کر سیدھا وہ غیر احمدی مولوی کے پاس گیا ہے اور کہا کہ کوئی ایسی نماز بھی ہے جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے؟ غیر احمدی کو یہ نہیں بتایا کہ میں وہاں احمدیوں کے جلسے سے ہو کے آیا ہوں۔ چنانچہ اس نے تہجد کی، غیر احمدی مولوی نے تہجد کی فضیلت پر ایک لمبی تقریر کر دی۔ جب وہ بات ختم کر چکا تو ابو بکر صاحب نے باقی لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا اور کہنے لگے تم، اس مولوی کو کہا، تم تو ہمیں صرف جھوٹ سکھا رہے تھے۔ میں احمدیوں کے جلسے میں گیا تھا، میں نے وہاں ایک بھی غیر اسلامی بات نہیں دیکھی، بلکہ مختلف نسلوں کے لوگوں میں جو باہمی محبت میں نے وہاں دیکھی وہ بیان سے باہر ہے۔ ہاں صرف ایک ہی نئی چیز دیکھی ہے اور وہ تہجد تھی۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے اس گاؤں میں 255 بیعتیں ہوئیں اور غیر احمدیوں کی مسجد بھی جماعت کو مل گئی اور ایک نئی جماعت کا قیام میں آیا۔ نئی مساجد کی تعمیر، اس کے اور بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں کہ مثالیں بیان کروں۔ نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والے مساجد جو ہیں ان کی مجموعی تعداد 355 ہے، جن میں سے 139 نئی مساجد ہیں اور 216 بنی بنائی عطا ہوئی ہیں۔ اس میں کینیڈا، امریکہ، UK، جرمنی اور ہندوستان میں 6 مساجد کا اضافہ ہوا اور وہاں بھی 571 مساجد ہیں۔ انڈونیشیا، گانا، نائجیریا، سیرا لیون، لائبیریا، آئیوری کوسٹ، گیمبیا، گینی بساؤ، تنزانیہ، یوگنڈا، بورکینا فاسو، مالی، کانگو کنشاسا، بینین، نائجر، کیمرون، سینیگال، گینی کناکری، برونڈی، چاڈ، فلپائن، ان سب جگہ نئی مساجد کا قیام عمل میں آیا ہے، نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ مساجد کے تعلق میں بعض واقعات ہیں، ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ شانگا ریجن کے گاؤں میں مسجد کی تعمیر اس سال مارچ میں شروع ہوئی۔ یہ نوبوائن کی ایک جماعت ہے جہاں احباب نے انتہائی جوش و جذبے سے اور بڑی محبت سے مسجد کی تعمیر کے ہر کام میں حصہ لیا۔ بنیادوں کی تعمیر کے لیے اس جماعت کے احباب دور پہاڑوں سے پتھر اکٹھے کر کے لاتے۔ جب بنیادوں کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد بنیادوں میں بھرتی ڈالنے کے لیے مٹی بھی خود اکٹھی کر کے لاتے تھے۔ اس سارے کام میں مردوں اور عورتوں نے کسی بھی تھکان اور اکتاہٹ کا اظہار کیے بغیر برابر حصہ لیا۔ تعمیراتی کام کے آغاز سے اختتام تک مزدوروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی احمدی خواتین باری باری کرتی رہیں۔ جب کھانے کا راشن ختم ہونے لگتا تو دوسرا شخص سامان لے آتا، جس سے تمام کام بخیر وقوع ہو جاتے۔ اسی دوران رمضان کا مہینہ آ گیا۔ عورتوں نے اس جگہ جہاں تعمیر ہو رہی تھی وہاں کھانا پکانے کا انتظام کر لیا تاکہ قریب سے ہی مزدوروں کے لیے افطاری کا انتظام ہو جائے۔ اس گاؤں میں مسجد کی تعمیر ایک خواب تھا جس کا پورا ہونا یہ لکھتے ہیں کہ بظاہر ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایک دور دراز کا علاقہ ہے جہاں گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہی موجود نہیں، اور کوئی گاڑی والا تعمیراتی سامان لے کر جانا چاہے تو اس کو اپنے ساتھ کلہاڑی رکھنی پڑتی ہے تاکہ راستہ بنانے کے لیے جھاڑیاں اور چھوٹے موٹے درخت کاٹنے میں آسانی رہے۔ ابتدا میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تعمیری سامان لے جانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام مشکلات سے گزرتے ہوئے
اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، جس پر صرف بزرگ ہی نہیں، بڑے ہی نہیں، بلکہ بچے اور جوان بھی بہت خوش ہیں اور سارا دن اس کے احاطے کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر لوگوں کو احمدیت کی طرف کھینچنے کا موجب بن رہی ہے، چنانچہ اس دوران ہمیں کم از کم 15 نئی بیتیں ملیں۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں مساجد کی تعمیر کے۔ مساجد کی تعمیر کے دوران مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے نظارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ مالی کے امیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ مالی ریجن جیجنی میں اللہ کے فضل سے اس سال ریجنل مسجد تعمیر ہوئی۔ اس علاقے میں کئی دفعہ مسجد بنانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ مخالفین نے جلوس نکال کر مسجد کی تعمیر روک دی۔ بلکہ ایک دفعہ جب مسجد زیر تعمیر تھی تو علاقے کے لوگ اور میئر نے مل کر مسجد کی دیواریں گرا دیں، اس لیے یہاں احمدیوں کے لیے مسجد بنانا آسان نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ اس علاقے کا میئر ہی بدل گیا۔ اس میئر نے جماعت کو 5 ہیکٹر جگہ دی، اور باوجود اس کے کہ وہ خود مشرک تھا، اس نے مسجد بنانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد متعدد دفعہ علاقے کے لوگ میئر کو کہتے رہے اور اکٹھے ہو کر درخواست بھی کی کہ احمدیوں کو مسجد تعمیر کرنے سے روک دے۔ بعض دوسرے علاقے کے لوگوں نے بھی میئر کو فون کر کے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور پیسوں کا لالچ بھی دیا۔ میئر نے بتایا کہ میں احمدیوں کے ساتھ ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی اس مسجد کی ایک اینٹ بھی نہیں گرا سکتا۔ جب اس طرح اہل علاقہ کو ناکامی ہوئی تو انہوں نے اپنے قوم میں، افریقہ میں بڑا رواج ہے جادو ٹونے کا، جادو ٹونا کیا، مختلف چیزیں مسجد میں پھینکتے رہے تاکہ کام رک جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر جماعت کی مدد فرماتا رہا، اور وہاں ایک خوبصورت عالیشان مسجد تعمیر ہو گئی ہے۔ تعمیر مکمل ہونے پر جماعت کے صدر اور مقامی لوگ رو پڑے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی میں مخالفت کی وجہ سے یہاں مسجد بننا ممکن نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے خود مسجد کی تعمیر کے انتظام کروا دیے۔ مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال مشن ہاؤسز میں 349 کا اضافہ ہوا ہے۔ مشن ہاؤسز اور تبلیغی سینٹر کے قیام کے حوالے سے پہلے نمبر پر نائجیریا ہے، جہاں اس سال 115 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر انڈونیشیا ہے، جہاں 63 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر گھانا ہے، جہاں 37 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سال انڈیا میں 32، بینین میں 14، سیرالیون میں 12، کینیا میں 10، لائبیریا میں 7، آئیوری کوسٹ اور تنزانیہ میں 5، کانگو کنشاسا، بنگلہ دیش، جرمنی میں 4، مالی، بورکینا فاسو اور نائجر میں 3، قزاقستان، کرغزستان، بیلجیم اور گنی بساؤ میں 2 مشن ہاؤس کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ سینٹرل ریپبلک افریقہ، ایکویٹوریل گنی، گیبون، گنی کناکری، مراکش، یوگنڈا، زمبابوے، نیپال، فرانس، UK، کینیڈا، کیمن آئی لینڈ، میکسیکو، ٹرینیڈاڈ، ارجنٹائن، پیراگوئے، آسٹریلیا، مائکرونیشیا اور ویسٹرن سمووا میں 1 مشن ہاؤس کا اضافہ ہوا۔ جماعت احمدیہ کا ایک خصوصی امتیاز وقار عمل ہے۔ افریقہ کے ممالک میں جماعتیں مساجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعے سے حصہ لیتی ہیں۔ ایک کا میں ذکر بھی کیا، واقعہ سنایا کس طرح دور دراز کے علاقے میں عورتوں مردوں نے حصہ لے کر اس کی تعمیر کی۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعتیں اپنے مساجد اور سینٹر بناتی ہیں۔ تبلیغی مراکز کی تعمیر میں بجلی، پانی اور دیگر فٹنگ کا کام اور رنگ و روغن وغیرہ وقار عمل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور بڑی رقم بچائی جاتی ہے۔ اس سال 91 ممالک سے موصول رپورٹ کے مطابق کل 48,470 وقار عمل کیے گئے، جن کے ذریعے سے ان کے اندازے کے مطابق تقریباً 52.5 لاکھ
$US سے زائد کی بچت ہوئی۔ مرکزی نمائندگان کے دورے بھی ہوئے، جلسہ سالانہ ہوئے، وہاں اجتماعات ہوئے، ان کی بھی ایک لمبی رپورٹ ہے۔ رقیم پریس UK اور احمدیہ پرنٹنگ پریس افریقہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں ہمارا رقیم پریس جو ہے فارنہم میں، اس کے ذریعے اس سال چھپنے والی کتب کی تعداد 3,31,810 ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ موازنہ مذاہب، التقویٰ، النصرت، مریم، اسماعیل میگزین کے اور پمفلیٹ اور لیفلیٹس اور جماعتی دفاتر کی اسٹیشنری ہیں۔ اس وقت رقیم پریس انگلستان کی نگرانی میں افریقہ میں بھی 9 پریس کام کر رہے ہیں، جن میں گھانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرا لیون، آئیوری کوسٹ، کینیا، گیمبیا، بورکینا فاسو اور بینن ہیں، اور ان کو بھی یہاں سے ضرورت کے مطابق مشینری مہیا کی جاتی رہی۔ چنانچہ افریقن ممالک کے پریس جن ہیں، ان سارے پریس میں طبع ہونے والی صرف کتب کی مجموعی تعداد 4,44,344 ہے۔ اس کے علاوہ رسائل ہیں، اخبارات ہیں، تبلیغی تربیتی لٹریچر ہے اور لیفلیٹس وغیرہ کی طباعت ہے، جن کی تعداد 58,70,000 ہے۔ جرمنی کے 2 مخلص احمدیوں نے دوران سال گھانا میں پریس میں 6 جدید کمپیوٹر ڈیزائن مشینیں بھجوائی ہیں۔ ان کی تنصیب کے بعد ہمارا پریس علاقے کا جدید ترین پریس بن گیا ہے، اور عمدہ کوالٹی کی طباعت کی وجہ سے مختلف کمپنیاں اور حکومتی ادارے بھی ہمارے وہاں سے کام کروا رہے ہیں۔ وکالت تصنیف UK، قرآن کریم کے قرآن سادہ جو حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ کی کتابت کے ساتھ جماعت میں کئی دہائیوں سے بچوں کو نادرہ قرآن کریم سکھانے میں استعمال ہو رہا تھا، بڑوں کو بھی۔ قرآن کریم کو بالکل اسی طرح طرز تحریر کا ایک فونٹ تیار کروا کر اب کمپیوٹرائز ایڈیشن انڈیا سے تیار کروایا گیا ہے، طبع کروایا گیا۔ طبع ہو گیا یا ہونا ہے؟ شمسا کہاں ہے؟ اس میں تو کچھ روکیں تھیں، یہ آ گیا تھا، یہ نہیں۔ شمسا کہاں ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ گیا ہے؟ وہ تو کہتے تھے اس میں کچھ درستی کرنی تھی۔ چھپا ہوا ہے جو انڈیا سے چھپ کے آیا ہے، ترکی سے ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے، انڈیا سے چھپ کے آیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ انڈیا سے چھپا ہے، قادیان سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں بھی چھپ رہا ہے۔ ہم بڑے عمدہ قسم کی جلد اور جدید قسم کے جو ڈیزائن کے ساتھ انشاءاللہ شائع ہوگا یہ بھی۔ اس کے علاوہ 5 والیوم کومنٹری بھی، اس کو بھی نئے سرے سے ٹائپ سیٹنگ کر کے تیار کروایا گیا ہے، اور یہ بھی بک سٹال پر اس وقت اویلیبل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے تراجم کیے گئے ہیں۔ تذکرہ انگریزی کا 3را ایڈیشن شائع ہوا ہے درستیوں کے بعد۔ ملفوظات حضرت مسیح علیہ السلام جلد 2 کا انگریزی ترجمہ طبع کروایا گیا ہے۔ پھر اور مختلف لٹریچر ہے، میری تقریروں کے کو شائع کروایا گیا، اور مختلف قسم کے لٹریچر ہیں جو شائع کیے گئے۔ اردو اور انگریزی زبان کی مندرجہ ذیل کتب ری پرنٹ کے لیے شعبہ جات کو دی گئی ہیں، اور جن میں برکات الدعا ہے، مجموعہ اشتہارات ہے، دیباچہ تفسیر القرآن ہے، سیر روحانی ہے، احمدیت کا پیغام ہے، سیرت النبی ہے، انوار خلافت، الحجت البالغہ ہے، حدیقت الصالحین ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے قضائی فیصلے ہیں، سوشل میڈیا، اور یہ کچھ
مختلف جگہوں سے میرے جو اقتباسات لے کے اکٹھا کیا گیا ہے، سوشل میڈیا کے بارے میں بھی اور آئلی مسائل کے بارے میں بھی. فضل عمر فاؤنڈیشن کی کتابیں ہیں جو یہاں سے شائع کروائی گئی ہیں، انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے. اسلامک موڈ آف ورشپ، دا ٹرکش پیس، دا ٹروتھ اباؤٹ سیلویشن، خلافت کیپس پروفٹہڈ الائیو، the beliefs of the Ahmadiyya Muslim community, Islam, the future world religion, the call of heaven. اور اس کے علاوہ رشین میں، فارسی میں اور عربی میں اور مختلف زبانوں میں یہ کتب شائع ہوئی ہیں. ارجنٹائن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ اس سال ارجنٹائن میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل بک فیئر کے دوران یہ نوجوان مبلغ وہاں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ بک فیئر میں ایک صاحب آئے، آسکر نونیز صاحب، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بک فیئر میں بغیر اس ارادے کے کہ اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے شرکت کی. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا جماعت کے سٹینڈ سے اتفاقی طور پر گزر ہوا تو انہوں نے ایک جماعتی سٹینڈ کی طرف غیر معمولی کشش محسوس کی، لہذا جماعت کے سٹینڈ پر آئے. مختصر گفتگو کے بعد اسلامی اصول کی فلاسفی خرید کر چلے گئے. کچھ دن بعد ہی انہوں نے رابطہ کر کے بتایا کہ اس کتاب نے ان کی زندگی بدل دی. کہتے ہیں کہ وہ حق جس کی تلاش میں وہ تھا، وہ سوالات جن میں وہ ایک لمبے عرصے سے الجھے ہوئے تھے، ان سب کے جوابات اس کتاب کے ذریعے سے مل گئے. مزید بیان کرتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے بعد دلچسپی پیدا ہوئی کہ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں مزید تحقیق کی جائے. چنانچہ تحقیق کرنے پر واضح ہوا کہ اس کتاب کے مصنف کا کوئی مصنف کوئی عام مسلمان نہیں، بلکہ اس زمانے کے مسیح موعود اور مہدی ہیں. موصوف بیان کرتے ہیں کہ اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھنے کے بعد خاکسار کو یقین تھا کہ اس کتاب کا مصنف یقین اپنے دعویٰ میں سچا ہے، لیکن مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ وہ شخص جس کے ذریعے مجھ پر اسلام کی صداقت روشن ہوئی ہے اور جس کی تحریرات کے ذریعے مجھے اسلام کے بارے میں شرح صدر حاصل ہوا ہے، اسی شخص کو بعض دوسرے مسلمان غیر مسلم اور کافر کیوں کہتے ہیں، بلکہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک دن مشنا حسا کر کہنے لگے کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی اور معجزات کا مطالعہ کرنے کا زیادہ موقع تو نہیں ملا، لیکن مجھے مکمل یقین اور شرح صدر حاصل ہو چکا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب، اور وہ شخص جس نے میری زندگی کو اسلام کے نور سے اب منور کیا ہے وہ بھی اپنے دعوے میں سچا ہے اور اسلام کا سچا خاتم ہے. چنانچہ اس کے بعد آسکر صاحب نے بیعت کر کے اسلام احمدیت میں شمولیت اختیار کر لی. آواز میں گونج پڑی ہے، آخر تک آواز صحیح آ رہی ہے اسلامیہ؟ آخر تک لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 108 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 718 مختلف کتب، پیمفلٹ اور فولڈر 49 زبانوں میں 1,43,14,669 کی تعداد میں طبع ہوئے، اور ان کی لمبی فہرست ہے 49 زبانوں کی. وکالت اشاعت ترسیل کی رپورٹ یہ ہے کہ مختلف 54 زبانوں میں 3,08,600 سے زائد تعداد میں کتب دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوائی گئیں. ان کتب کی مالیت قریباً 5,29,314 پاؤنڈ بنتی ہے. قادیان سے بیرونی ممالک کو کتب کی ترسیل ہوئی
اور وکالت تعمیل و تنفیذ کی رپورٹ کے مطابق دوران سال قادیان سے بیرونی ممالک کو لائبریریز اور دیگر ضروریات کے لیے 62,913 کی تعداد میں کتب بھجوائی گئیں۔ ان کتب کی مالیت 1,61,06,375 روپے بنتی ہے، انڈین روپے۔ جماعت کے ذریعے سے فری لٹریچر کی تقسیم کا جو کام ہے، اس میں مختلف ممالک میں مختلف عناوین پر مشتمل 2,908 کتب، فولڈرز اور پمفلٹ 1,39,81,000 کی تعداد میں مفت تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح کل 1,70,33,000 افراد تک پیغام پہنچا۔ مختلف ممالک میں مقامی طور پر جماعتی رسالوں کی اشاعت جو ہو رہی ہے، اس وقت دنیا بھر میں جماعتوں اور ذیلی تنظیموں کے تحت 26 زبانوں میں 122 تعلیمی، تربیتی اور معلوماتی مضامین پر مشتمل رسائل اور جرائد مقامی طور پر شائع کی جا رہے ہیں۔ جن 26 زبانوں میں اخبارات ہے، ان کی فہرست میں مکمل دی ہوئی ہے، ساتھ لمبی فہرست ہے۔ جماعتوں میں ریجنل اور مرکزی لائبریریز کا قیام بھی تیزی سے عمل میں آ رہا ہے۔ دنیا کے 82 ممالک سے آمدہ رپورٹ کے مطابق اب تک 519 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریز کا مختلف ممالک میں قیام ہو چکا ہے، جن کے لیے لندن اور قادیان سے کتب بھجوائی گئی ہیں۔ مزید جماعتوں میں لائبریریوں کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وکالت تعمیل و تنفیذ لندن کی رپورٹ کے مطابق بھارت، نیپال اور بھوٹان کے کاموں کی ان سے نگرانی کی جاتی ہے۔ سال انڈیا کے 2 دورے بھی انہوں نے کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں اچھا کام ہو رہا ہے۔ کتابوں کی رپورٹ میں دے چکا ہوں ان کی پہلے ہی۔ قادیان میں اس وقت تعمیر و مرمت کے پروجیکٹس جو کچھ چل بھی رہے ہیں، کچھ مرمت ہوئے ہیں۔ قادیان فضل عمر پریس میں ایک جدید 4 کلر مشین بھجوائی گئی، جس سے پریس کے کاموں میں مزید بہتری آئی اور تیزی آ چکی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے 28 کتب کے ہندی تراجم مکمل ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ 27 کتب پرنٹنگ، کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ اور ریویو کے مراحل میں ہیں، اور دہلی مشن ہاؤس میں کام ہوا، رینوویشن لنگر خانے کی ہوئی، اسی طرح مختلف کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ عربک ڈیسک کے تحت گزشتہ سال تک جو کتب اور پمفلٹ عربی زبان میں تیار ہو کر شائع ہوئے ہیں، ان کی تعداد 145 ہے۔ اس سال درج ذیل کتب پرنٹنگ کے لیے بھجوا دی گئی ہیں۔ سیر روحانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو ہے مکمل سیٹ کتب ہیں۔ ملائکۃ اللہ، یہ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے۔ مین آف گاڈ رجل اللہ کے نام سے، فقہ المسیح۔ اس کے علاوہ درج ذیل کتب کے تراجم آخری مراحل میں ہیں۔ روحانی خزائن کی جلد 20، جس میں لیکچر لاہور، لیکچر سیالکوٹ، لیکچر لدھیانہ، قادیان کے آریہ اور ہم، چشمہ مسیحی، احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے، آریہ دھرم، انوار الاسلام، ایام صلح، سیرت حضرت مسیح علیہ السلام، مولانا حضرت علی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کی، اور نظر ثانی کا کام ہو رہا ہے ان کتب پر، جن میں ہیں براہین احمدیہ حصہ پنجم، چشمہ معرفت، ست بچن، ضیاء الحق، رسالہ معیار المذاہب، حقیقت المہدی، پرانی تحریریں، شانہ حق، سرمہ چشمہ عاریہ، کرامت الصادقین، اتمام الحجہ، آسمانی فیصلہ، نشان آسمانی، سبز اشتہار، راز حقیقت، تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مکمل سیٹ جو ہے، مجموعہ اشتہارات جلد اول دوم، اور اسی طرح جو کلیکشن ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کی جو حضرت میر داؤد احمد صاحب نے کی تھی، مرزا غلام احمد اپنی تحریروں کی روح سے، وہ ترجمہ ہو گیا ہے۔ فتاوی المسیح موعود کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ ذکر حبیب حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی
تذکرۃ المہدی پیر سراج الحق صاحب کا، ملفوظات حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جلد 1 تا 10، حقائق الفرقان جلد اول تا 4، انوار العلوم جلد 1، یہ مسلم موعود کے جو تقاریر کا مجموعہ ہے مکمل ہو گئی۔ انوار العلوم جلد 2 تا 4 کی 13 کتب کا ترجمہ ہو گیا۔ انوار العلوم جلد 6 مکمل ہو گئی، اور باقی اسی طرح ہو رہے ہیں۔ اسی طرح میرے خطبات کا بھی ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے، کچھ خطبات کا۔ سیرت حضرت مسیح علیہ السلام حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی سے ہو گیا ہے۔ سیرت حضرت اماں جان، حیات ناصر، محضر نامہ، اور زیر ترجمہ ہیں ان کی بہت ساری کتب۔ تفسیر کبیر جلد اول اس میں شامل ہے۔ سیرت المہدی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، تبلیغ ہدایت، مکتوبات احمد، اسلام میں عورت کا مقام، حضرت مسلم موعود کی کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی انگریزی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اور اس طرح عربی ویب سائٹ پر بھی بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اس میں بھی۔ MTA 3 اور الحوار المباشر کے کے بارے میں جو رپورٹ ہے اس کے میں کافی واقعات ہیں انہوں نے لکھے ہوئے۔ الجزائر سے مایابی صاحب ہیں، ان کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے حال ہی میں بیعت کی ہے، میرے بیوی بچوں نے مجھ سے 1 سال قبل بیعت کی تھی۔ میں بھی MTA العربیہ دیکھتا تھا۔ میرا معمول تھا کہ روزانہ انٹرنیٹ پر شیخ کشک کا پروگرام سنتا تھا۔ میری اہلیہ نے بیعت کے بعد کمپیوٹر کی بیک گراؤنڈ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر لگا دی۔ اس طرح میں جب بھی کمپیوٹر استعمال کرتا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ لیتا۔ ایک دن شیخ صاحب کا خطاب سن رہا تھا کہ نیند کے غلبے سے سو گیا، اور خواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چھڑی سے میری ٹانگ کو ضرب لگا رہے ہیں۔ میری اہلیہ اور بچے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پھر میرے بچے آگے آئے اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا کہ حضور بس کریں۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ میں جاگ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے انٹرنیٹ کھولا تو شیخ کشک کا خطاب سنوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ صاحب امام مہدی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس پر یقین ہو گیا کہ میں نے خواب میں واقعتاً حضرت امام مہدی کو ہی دیکھا ہے، اور پھر بیعت کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس طرح بہت سارے اور واقعات ہیں لوگوں کے۔ رشین ڈیسک میں بھی انہوں نے میرے تمام خطبات کا ترجمہ تقریباً کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا لٹریچر بھی ترجمہ ہو رہا ہے۔ رشین ترجمہ قرآن کریم 4تھا ایڈیشن آ رہا ہے۔ ملفوظات جلد اہم، ملفوظات جلد اہم، اور اس کے علاوہ مختلف لٹریچر ہے۔ اس بک کرگز ویب سائٹ پہ دے رہے ہیں، مختلف زبانوں میں، رشین میں دے رہے ہیں۔ بنگلہ ڈیسک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتب کو ترجمہ کر رہے ہیں، خطبات کو ترجمہ کر رہے ہیں۔ فرینچ ڈیسک ہے، اس میں بھی MTA پر خطبات کا ترجمہ جا رہا ہے، جماعت کے لٹریچر کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، اور فرینچ ویب سائٹ بھی ہے جس پر سوشل میڈیا میں یہ مختلف چیزیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اب تک 1.3 ملین سے زائد 1.3 ملین سے زائد زائرین نے ویب سائٹ کا مشاہدہ کیا ہے، جبکہ 3 ملین سے زائد پیج ویوز ہو چکی ہیں۔ لوگوں کے سوالات کا جواب ای میل کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اور مندرجہ ذیل کتب طباعت کے لیے تیار ہیں فرینچ میں۔ ذکر الہی گناہ سے نجات کیوں کر مل سکتی ہے، اور پاکٹ سائز فرینچ قرآن ہے۔
پھر نظر ثانی ہو رہی ہے ان کتب کی، معیار المذاہب، عصمت انبیاء، ریویو پر مباحثہ بٹالوی اور چکڑالوی، سچائی کا اظہار، تحفۃ الندوہ، ستارہ کیسریہ، تحفہ کیسریہ، سبز اشتہار، اسلام میں اختلافات کا آغاز، مذہب کے نام پر خون، اور قرآنی ڈکشنری. اور یہ ترجمہ ہو رہا ہے درج الکتب حقیقت الوحی کا اور قندیل صداقت کا. اس کے علاوہ مختلف فرانسیسی دان جماعتوں کے لیے بعض تقاریر ترجمہ کر کے دی جاتی ہیں. چینی ڈیسک دیباچہ تفسیر القرآن میں شامل لائف آف محمد کا چینی ترجمہ مکمل کر کے طباعت کے لیے دے دیا گیا ہے. چینی صاحب مرحوم کے زمانے میں کافی کام ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اب بھی کو ایسے وسائل پیدا کرے، کچھ خالص چینی یہاں ہمیں مل جائے جو اس زبانوں کے ترجمے کر سکے. اس وقت ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل خلیفۃ المسیح ثانی کا ترجمہ آخری مراحل میں ہے، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہمارا خدا کا ترجمہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ چینی ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے. ٹرکش ڈیسک دوران سال درج ذیل کتب کے تراجم پر نظر ثانی کر کے ان کو آخری شکل دی گئی ہے. احمدی اور غیر احمدی میں فرق، ذاق الباطل، ہمارا خدا، ظہور مسیح و مہدی مولانا جلال شمس صاحب کی ہے. آئے دین اور جماعت احمدیہ سید عتیق احمد صاحب صدر جماعت ترکی نے لکھی ہے. بیسک ریلیجس نالج حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول، وقف نو کا سلیبس. نظر ثانی ہو رہی ہے ان تراجم پر شہادت القرآن، رویداد جلسہ دعا، توضیح مرام، نشان آسمانی. اس کے علاوہ MTA پر 48 گھنٹے کا ان کا پروگرام نشر ہوتا ہے. سواحیلی ڈیسک ہے، اس پہ بھی باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اور مختلف پروگرام MTA کے انہوں نے سواحیلی میں ٹرانسلیشن کیے ہیں، لکھا مالر وغیرہ. UK کے علاوہ ربا اور تنزانیہ میں بھی سواحیلی ڈیسک قائم ہے. اس کے علاوہ تقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 2 کتب ازالہ حام، نور القرآن حصہ اول کا ترجمہ مکمل کیا گیا ہے. ابراہیم احمدیہ حصہ پنجم اور حقیقت الوحی زیر ترجمہ ہے. اور سبز اشتہار، سراج منیر اور ایک غلطی کا ازالہ اشاعت کے لیے تیار ہیں. باقی کتب بھی کر رہے ہیں. یہ انڈونیشین ڈیسک اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2018 مارچ سے یہاں انڈونیشین ڈیسک بھی قائم ہے، جس کے محمود احمد وردی صاحب اس کے انچارج ہیں، اور خطبات کو باقاعدہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوران سال حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی جو کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، گناہ سے نجات کیوں کر مل سکتی ہے، پیغام صلح، راز حقیقت اور محمود کی آمین. اسپینش ڈیسک ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام ہو رہا ہے. انہوں نے یہ دوران سال درج ذیل کتب کا ترجمہ اور نظر ثانی مکمل ہوئی ہے. سبز اشتہار، لیکچر الدھیانہ، کشتی نو، برکات الدعا اور احمدیت اور دی ٹرو اسلام حضرت مسلم موعود، بایوگرافی حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب، اور کچھ اور کتب ہیں جن پہ نظر ثانی کا کام ہو رہا ہے. اسپینش ویب سائٹ بھی اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے. اس سال موصولہ رپورٹس کے مطابق 5545 نمائشوں کے ذریعے 20,868 افراد تک اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچا. اس کے علاوہ 14,964 بک سٹالز اور بک فیئرز کے ذریعے 22,04,000 افراد تک پیغام پہنچانے کی توفیق ملی. بک سٹال کے حوالے سے واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ایک عیسائی دوست جو بینن میں جماعت کے سٹال پر آئے، قرآن کریم کو ہاتھ لگا کر پوچھنے لگے کہ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں.
اس پر انہیں بتایا گیا کہ ساری انسانیت کے لیے ہے. انہوں نے قرآن کریم خریدا اور کہا کہ دوسرے مسلمان تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے. جب احمدیہ کا تعارف کرایا گیا تو کہنے لگے کون سی ایسی کتاب ہے جو میرے اندر تبدیلی پیدا کرے گی. تو اس پر انہیں کشتی نبوت اور اسلامی اصول کی فلاسفی دی گئی جو انہوں نے خرید لی. کلکتہ بک فیئر پر ایک پی ایچ ڈی کے طالب علم نے جو کہ جیزس ان انڈیا کے موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں اور کلکتہ میں ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، وہ ہمارے اسٹال پر آئے. انہیں جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں جماعتی تعلیمات اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحقیق کے بارے میں بتایا گیا تو موصوف اس سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ جماعت کی طرف سے اپنے انسٹیٹیوٹ میں اسی مضمون پر ایک سیمینار کروانا چاہتے ہیں جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف جیزس ان انڈیا مسیح ہندوستان میں کے حوالے سے بتایا جائے. اس وقت سے جماعتی رابطے میں ہیں. میکسیکو کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ کوریٹارو شہر میں منعقدہ ایک بک فیئر میں ہمارے اسٹال پر ایک عیسائی راہبہ آئیں اور کتب کا معائنہ کرنے لگیں. ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں لیکن جھجک رہی ہیں. لہذا مبلغ نے ان سے بات کا آغاز کیا تو سوالات کرنے لگیں. جب ان کو بتایا گیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیت، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو کہنے لگیں کہ میں اس بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سب تو پہلے کبھی نہیں سنا. لہذا انہوں نے ہماری کتب خریدیں اور ہمیں اپنے چرچ میں آ کر اسلام کا تعارف کروانے کی دعوت بھی دی. اس طرح بک فیئر کے ذریعے سے رابطے کی ایک راہ کھلی. اس طرح اور بعض واقعات ہیں. لیفلیٹس اور فلائرز کی تقسیم کا جو منصوبہ ہے، اس سال 99 ممالک میں مجموعی طور پر 1,62,57,000 سے زیادہ لیفلیٹس تقسیم ہوئے اور اس کے ذریعے سے 2,28,00,000 افراد تک پیغام پہنچا. ان ممالک میں جو سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں وہ جرمنی کی جماعت ہے، پھر یو کے ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر اسپین ہے، ہالینڈ ہے. اسپین میں تو ہمارے یہاں کے جامعہ احمدیہ یو کے جو فارغ التحصیل مربیان جو اس سال فارغ ہوئے ہیں انہوں نے جا کے بہت کام کیا ہے اور ہر سال ہی کرتے ہیں. ہالینڈ ہے، کینیڈا، ناروے، سویڈن، گوئٹمالا، فرانس، ہیٹی، ڈنمارک، بیلجیم، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو، پرتگال، امریکہ. افریقہ میں جو لیفلیٹنگ کے حوالے سے جو ممالک ہیں ان میں بینین ہے، نائجیریا ہے، تنزانیہ ہے، کیمرون ہے، آئیوری کوسٹ ہے، کانگو کنشاسا ہے اور کینیا ہے. اس کے علاوہ انڈیا میں اس سال 5,72,000 سے زائد فلائر تقسیم ہوئے. بنگلہ دیش میں، جاپان میں اور نیپال میں. اسپین میں لیفلیٹس کی تقسیم جیسا کہ میں نے کہا ہمارے طلباء یہاں سے جاتے ہیں، جو طلباء تو نہیں فارغ التحصیل ہیں جامعہ کے، اس سال جو فارغ ہوئے ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں نئی کلاس. اس بک فیئر لیفلیٹس کی تقسیم کے دوران پیش آنے والے واقعات میں ذکر کر دوں کہ کرناٹک میں سلیم بک فیئر ساگر کے موقع پر ضلع دھرما پوری کے قریبی علاقے جہاں ابھی تک جماعت کا قیام نہیں ہوا وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک مسلم ریٹائرڈ پولیس اہلکار ہمارے اسٹال پر آئے. ان کو جب جماعت احمدیہ کی طرف سے دنیا بھر میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں سے متعارف کرایا گیا تو بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی اس کام میں حصہ لوں، لہذا آپ مجھے اپنے لیفلیٹس دے دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پھیلے. جس پر ان کو 300 لیفلیٹس دیے گئے جو انہوں نے اپنے علاقے میں جا کر تقسیم کیے اور جماعت کو دعوت دی کہ جماعت ان کے علاقے میں جا کر بھی کام کرے. جرمنی کے ایک جماعت سنگن کے سیکٹری تبلیغ لکھتے ہیں کہ ہم جماعتی ٹیم کے ہمراہ فلائرز تقسیم کرنے کے لیے صوبہ وورٹم بیرگ کے ایک ڈسٹرکٹ گئے. ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ جرمنی کے دیہاتوں میں فلائر تقسیم کیا کریں جا کے. تو کہتے ہیں ہم وہاں گئے اور وہاں جا کے گاؤں کے گھر کے لیٹر باکس میں جب پمفلٹ ڈالا تو فوراً اس گھر کے رہائشی خاتون باہر آ گئیں
پمفلٹ نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں یہ نظارہ دیکھ کر ہمارا دل خدا کی حمد اور تعریف سے بھر گیا کہ فوری طور پر اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے. کیونکہ عام طور پر پریس اور میڈیا سے جو آفس ہے لندن کا، اس کے ذریعے سے انہوں نے جو اس سال جن پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، ان پہلا جلسہ سالانہ یو کے کا جس پہ 91 خبریں شائع ہوئیں جن پہ 76 ملین لوگوں تک پہنچیں. پیس سمپوزیم یو کے کی 87 اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں، 46 ملین تک پہنچیں. چیریٹی ورکس جماعت کا 105 خبروں کی تعداد ہے جو 86 ملین تک پہنچیں. احمدیہ پرسیکیوشن کے حوالے سے 18 خبریں ہیں جو 26 ملین تک پہنچیں. اینٹی ایکسٹریمزم 17 1.5 ملین تک پہنچیں. متفرق جو ہیں وہ 4 ہیں 6.6 ملین تک پہنچیں. نیوزی لینڈ اٹیک کے بعد ہماری طرف سے بیان ہوا وہ 4.3 ملین تک پہنچا. رمضان کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ 2.5 ملین تک. خلافت احمدیہ کے حوالے سے جو میڈیا میں کام ہوا وہ 89 لاکھ 89 لاکھ افراد تک پہنچا. اس طرح بڑی تعداد میں ان کے ذریعے سے بھی جماعت کا تعارف پہنچ رہا ہے. تحریک واقفین نو کی کل تعداد اب 69,219 ہے، جس میں سے 41,275 لڑکے اور 27,944 لڑکیاں ہیں. اس سال نئے شامل ہونے والے واقفین نو کی تعداد 1,345 ہے. 15 سال سے زائد عمر کے واقفین نو کی تعداد 30,300 ہے، جس میں لڑکے 19,669 اور لڑکیاں 10,361 ہیں. رپورٹ کے مطابق تجدید وقف نو کرنے والے جن واقفین نو کے فارم موصول ہوئے ہیں ان کی تعداد 14,940 ہے. واقفین نو کی تعداد کے لحاظ سے نمبر 1 پاکستان ہے، پھر جرمنی، پھر یو کے، پھر انڈیا، پھر کینیڈا. شعبہ مختلف تصاویر ہے، اس کے تحت بھی کام ہو رہا ہے. مختلف فنکشنوں کی تصاویر یہ دیتے ہیں. ریویو آف ریلیجن ہے، اس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اس رسالے کا اجرا فرمایا تھا اور پہلا شمارہ جنوری 1902 میں شائع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس رسالے کا اب 117واں سال چل رہا ہے اور اس وقت انٹرنیشنل میگزین کی طرح ملٹی پلیٹ فارم بن کر تبلیغ کا ایک ذریعہ، مؤثر ذریعہ بن چکا ہے یہ. اور مختلف کوریج جو ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بڑی بڑھ گئی ہے. پرنٹ کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے فضل سے اب ریویو آف ریلیجن کے انگریزی کے علاوہ جرمن، اسپینش اور فرینچ ایڈیشن بھی شائع ہو رہے ہیں. جرمنی میں غیر مسلم افراد تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک جرمن رسالہ شائع ہو رہا تھا، اس کو بند کر کے اس کی جگہ ریویو آف ریلیجن کی جرمن ایڈیشن کا اجرا ہوا ہے. اور اس حوالے سے ایڈیٹر ریویو آف ریلیجن لکھتے ہیں کہ ریویو آف ریلیجن کے جرمن ایڈیشن کے اجرا سے قبل ہی ایک انٹرنیشنل میگزین کانفرنس میں جرمنی کی میگزین انڈسٹری کے ایک ماہر الفریڈ ہینٹس صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ جرمنی کی سب سے بڑی میڈیا آرگنائزیشن بردہ میڈیا کے چیف آپریٹنگ افسر ہیں. یہ آرگنائزیشن 70 کے قریب میگزین اور ٹی وی چلاتی ہے. انہوں نے ریویو آف ریلیجن رسالہ میں کافی دلچسپی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اس قسم کا میگزین میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس میگزین اور اس کے ٹاپکس کے متعلق ضرور کوئی مسحور کن بات ہے کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہوں.
جب انہیں بتایا گیا کہ ہم اس کا جرمن ایڈیشن بھی شروع کرنے لگے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور اگلے دن خود ہی ملاقات کے لیے وقت دیا اور کہنے لگے کہ میں جرمن ایڈیشن کے حوالے سے جو بھی مدد ہو سکی کروں گا اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر جرمنی میں بھی ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی جس میں انہوں نے جرمن ایڈیشن کے حوالے سے بہت ہی مفید مشورے دیے اور ان کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے اور جرمن ایڈیشن کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایڈیٹر صاحب ریویو اور ریلیجن کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا واضح نشان تھا یہ۔ ایک طرف جرمنی جماعت میں بعض لوگ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید ریویو اور ریلیجن اپنے نام کی وجہ سے غیر مسلموں میں اس قدر مقبول نہیں ہو سکے گا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس رسالے کی بہتری کے لیے سامان پیدا فرما دیے اور میگزین اور میڈیا انڈسٹری کا ایک ماہر خود چل کر جماعت کے پاس آ گیا اور وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ الحکم ہفت روزہ ہے، یہ بھی مختلف ویب سائٹس پہ اپلیکیشنز پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے انگریزی دان طبقے کے لیے کافی مددگار ثابت ہو رہا ہے خبریں اور معلومات اور تاریخ پہنچانے میں۔ الفضل انٹرنیشنل ہے، یہ مورخہ 27 مئی کو خلافت نمبر کے ساتھ اس کی 7 روزہ اشاعت ہو گئی ہفتہ وار کے بجائے۔ یہ 7 روزہ اخبار اب کلر پرنٹ کیا جا رہا ہے اور اب 14 جون سے یہ ویب سائٹ اور موبائل فون پر اپلیکیشن پر بھی موجود ہے۔ اخبارات میں جماعتی خبروں اور مضامین کی اشاعت جو ہوئی مختلف آرٹیکلز اور میڈیا مضامین خبروں کے ذریعے سے، مجموعی طور پر 3376 اخبارات نے 9755 جماعتی مضامین، آرٹیکل اور خبریں شائع کیں۔ ان اخبارات کی قارئین کی مجموعی تعداد تقریباً 50 کروڑ سے زائد ہے۔ احمدیہ آرکائیو اینڈ ریسرچ سینٹر ہے ایک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا کام کر رہا ہے، مختلف جماعتی تاریخیں ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الاسلام ویب سائٹ ہے، اس وقت 294 کتب انگریزی اور 1000 اردو زبان کی کتب ویب سائٹ پر ڈالی جا چکی ہیں۔ ویب سائٹ کو اثر نو ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ موبائل فون پر ویب سائٹ کو بآسانی دیکھا جا سکے۔ ویب سائٹ کو استعمال کرنے والوں کی اکثریت موبائل کے ذریعے ہی ویب سائٹ دیکھتی ہے۔ خطبات جمعہ کا متن اردو میں سرچ فیچر کے ساتھ دستیاب ہے۔ اس طرح اور بہت سارے انہوں نے نئی چیزیں کی ہیں۔ دوران سال حقیقت الوحی، پہلے تو یہ ہے کہ 5 والیوم کومنٹری کہ آئی فون اپلیکیشن کا اجرا ہوا ہے۔ حقیقت الوحی انگریزی ترجمہ کا آئی بک اور کنڈل پر اجرا کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان پلیٹ فارمز پر کتب کی تعداد 54 ہو چکی ہے۔ آئی فون پر قرآن اپلیکیشن کو خوبصورت فونٹ کے ساتھ مزید بہتر بنایا گیا ہے، اور ملک غلام فرید صاحب کے انگریزی ترجمہ اور مختلف تفسیر کو بھی آن لائن قرآن ریڈر میں شامل کیا گیا ہے۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل میں اس وقت کل 16 ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، اور جن میں بورڈ ممبران سمیت کل 475 کارکنان دن رات خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ 339 مرد ہیں، 136 خواتین ہیں جو یہاں مرکز میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں طوعی طور پر خدمات بجانے والے تقریباً 405 ہیں، جبکہ مستقل عملہ صرف 70 افراد پر مشتمل ہے۔ اس وقت ایم ٹی اے کے درج ذیل 5 چینلز پر 24 گھنٹے مستقل نشریات جاری ہیں۔ ایم ٹی اے الاولیٰ، ایم ٹی اے افریقہ، ایم ٹی اے ثانیہ، ایم ٹی اے افریقہ 2، ایم ٹی اے کے 2 افریقہ کے 2، ایم ٹی اے افریقہ 1 اور ایم ٹی اے افریقہ 2، اور ایم ٹی اے العربیہ۔ ان چینلز پر 17 مختلف زبانوں میں رواں ترجمے کیے جا رہے ہیں، جن میں انگریزی، عربی، فرینچ، جرمن، بنگلہ، سواہیلی، افریقن انگریزی، انڈونیشین، ٹرکش، بلغارین، بوزنین، ملیالم، تامل، رشین، پشتو، اسپینش اور سندھی زبان شامل ہیں۔
انٹرنیشنل. اب سیٹلائٹس پر MTA کی وسعت بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور نئے معاہدوں کی تجدید کی گئی ہے. کینیڈا اور USA کے لیے ایک نئے اور طاقتور اور بہتر کوریج کے گلیکسی 19 کے پر نشریات شروع کی گئی ہیں. اسی طرح امریکہ اور کینیڈا کے ناظرین MTA 1 اور MTA العربیہ اور MTA+3 1+3 کے ساتھ تمام تراجم وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ساؤتھ امریکہ میں بھی لیٹن امریکہ میں بھی اس کو بڑا وسعت دے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. بورکینا فاسو کے شہر بوبو جلاسو میں جماعت کا اپنا TV اسٹیشن ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خطبات بھی دے رہا ہے اور باقی تبلیغی پروگرام بھی کرتا ہے. MTA افریقہ 10 ممالک میں MTA افریقہ کی شاخیں باقاعدہ کام کر رہی ہیں اور 2 TV چینلز MTA افریقہ 1 اور MTA افریقہ 2 مسلسل 24 گھنٹے چل رہے ہیں. اور یہ خطبات جو میرے ہیں لائیو چوئی زبان میں، یوروبا میں اور ساحلی میں ساتھ ساتھ ترجمہ ہوتے ہیں. اور باقی مقامی چینلز پہ بھی یہ دکھایا جا رہے ہیں. گھانا میں بڑا اچھا اسٹوڈیو جو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. MTA افریقہ کے حوالے سے مبلغ انچارج کیمرون لکھتے ہیں کہ خدا کے فضل سے کیمرون کے ویسٹرن ریجن کے 6 بڑے شہروں میں کیبل سسٹم کے ذریعے سے MTA افریقہ دیکھا جاتا ہے. ایک چھوٹے شہر کتبہ کے کیپٹل آپریٹر جو خود عیسائی ہیں لیکن جماعت کے دوست ہیں، وہ 1 دفعہ جلسہ یوم خلافت اور 2 دفعہ جلسہ یوم سالانہ کیمرون میں شرکت کر چکے ہیں. اس سال جلسہ کیمرون میں شرکت کے بعد انہوں نے واپس جا کر اپنے شہر کتابہ میں MTA افریقہ کو اپنے کیبل سسٹم میں شامل کر لیا. انہوں نے جماعت سے کوئی فیس بھی نہیں مانگی اور نہ کوئی معاہدہ کیا. احمدی احباب کے ذریعے ہمیں علم ہوا ہے کہ اس شہر میں بھی MTA آنے لگ گیا ہے. چنانچہ جب ہمارے معلم یوسف صاحب ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ نے MTA افریقہ اپنے کیبل پر شروع کر لیا ہے اور آپ نے کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں مانگی، تو کہنے لگے کہ میں نے جماعت کے جلسہ یوم خلافت کے اور جلسہ سالانہ میں شرکت کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جماعت پیار، محبت اور امن کو تعلیم دیتی ہے. میں عیسائی ہوں لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، مجھے عزت دی گئی. میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی اور یہ سلوک دیکھ کر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو اپنا TV چینل پر شروع کروں، کیبل پر شروع کروں. MTA کے ذریعے سے بیعتیں بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے اللہ تعالیٰ جماعت کو دے رہا ہے. گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ 21 جماعتوں میں MTA انسٹال کرنے کی توفیق عطا ہوئی. ایک گاؤں بولوی میں گزشتہ سال تبلیغ کے ذریعے اکثر احباب نے احمدیت قبول کر لی تھی، مگر اس گاؤں کے 4 خاندانوں نے احمدیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. جب ہماری ٹیم اس گاؤں میں MTA انسٹال کرنے گئی تو ہمارے معلم محمد سالو جالبو صاحب نے ان تمام خاندانوں کو بھی مسجد میں مدعو کیا وہ آ کر ہمارا مسلم چینل اور ہمارے خلیفہ اور امام مہدی کو دیکھ سکیں. جب MTA انسٹالیشن مکمل ہوئی تو اس وقت مغرب کا وقت تھا. نماز کی ادائیگی کے لیے TV بند کیا گیا. TV کے بعد جب MTA چلایا گیا تو اس وقت وہاں کہتے ہیں کہ میرا خطبہ چل رہا تھا اور غیر جماعت دوست جن کا نام الکا ہے بڑے غور سے دیکھتے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ کیونکہ انگلش زبان میں ہے اب اس کے لیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ان کو مولانا نے ان کو کہا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے خلیفہ. مگر انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر مجھے یہ یقین ہے کہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اور جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اور اس وقت پھر کہتے ہیں میں ابھی احمدیت قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اسی طرح انڈیا کا ایک واقعہ ہے. کڑاپا کرناٹک کے ایک مقامی نوجوان جو بالکل ان پڑھ ہیں، کویت میں ڈرائیور ہیں اور ایک عرب ملک
سعودی عرب میں MTA کے ساتھ ان کا تعارف ہوا، جہاں انہوں نے خطبہ سنا یا بچوں کی کلاس دیکھی، اور اس کے بعد ان کو ایسا اثر ہوا کہ وہ MTA سے جڑ گئے، اور قریبی دوستوں کو بھی MTA دکھا کر پوچھتے رہے کہ آخر کون سی جماعت ہے۔ ایک دوست سے ان کو معلوم ہوا کہ جماعت احمدیہ ہے، جن کو لوگ قادیانی جماعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے کسی احمدی سے ملاقات ہو جائے۔ کسی احمدی سے اس وقت ان کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پھر 2015 میں انہیں قادیان کے ایک احمدی سے رابطہ ہو گیا۔ یہ احمدی دوست ان کو کچھ عرصہ تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد رابطہ بنگلور کے مملک سے کروا دیا، چنانچہ موصوف نے 6 افراد پر مشتمل فیملی کے ساتھ بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ لوگ خطبات سنتے ہیں میرے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں میں اچھا اثر ہوتا ہے، بیعتیں بھی گئی ہوئی ہیں۔ دیگر ٹی وی پروگرام جو چل رہے ہیں ریڈیو، ان کی تعداد 59 ممالک میں ٹی وی ریڈیو چینلز پر جماعت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اس سال 6251 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 5253 گھنٹے وقت ملا، اور ریڈیو اسٹیشنز پر 14710 گھنٹے پر مشتمل 20617 پروگرام نشر ہوئے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ 56 کروڑ سے زائد افراد تک یہ پیغام پہنچا۔ ان پروگراموں میں افریقہ کے ممالک سر فہرست ہیں۔ احمدیہ ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے سے بہت کام ہو رہا ہے، برکینا فاسو میں اور مالی میں، اور پھر سیرا لیون میں، بہت جگہوں پہ۔ اور ریڈیو کے ذریعے سے اللہ کے فضل سے بیعتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پروگراموں کے ذریعے سے لوگوں میں تربیت کے معیار بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ مجلس نصرت جہاں اس وقت افریقہ میں، اس کے تحت 12 ممالک میں 37 ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں 46 مرکزی اور 13 مقامی ڈاکٹر خدمت میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ 12 ممالک میں ہمارے 685 ہائر سیکنڈری اسکول، جونیئر سیکنڈری اور مڈل اسکول اور پرائمری اسکول کام کر رہے ہیں، جن میں 23 مرکزی اساتذہ خدمت کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہی ہے، پانی صاف، پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے 9 ممالک میں انہوں نے 195 نلکے ٹھیک کر کے چلائے، 5 ممالک میں 7 سولر پمپ لگائے، 1 ملک میں 14 نئے نلکے لگائے، 82 نلکوں کی مینٹیننس کی گئی۔ یہ نلکے عام نلکے نہیں جو پاکستان میں لگتے ہیں، یہ کافی مہنگے لگتے ہیں۔ یہ اب تک کل 2700 سے زائد گاؤں میں پانی کے نلکے لگ چکے ہیں، اور ان کے ذریعے سے 1,50,000 سے زائد افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ سولر سسٹم کے ذریعے 75 نئے سسٹم لگ چکے ہیں، اور ماڈل ولیج بھی انہوں نے جو بنائے ہیں۔ اب دوران سال مالی، بینن اور گیمبیا میں 1 ولیج مکمل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آئیوری کوسٹ، نائجر اور تنزانیہ میں کام جاری ہے۔ اب تک 9 ممالک میں ان ولیجز کی کل تعداد 18 ہو گئی ہے۔ اسی طرح تعمیری پروجیکٹس بھی جاری ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ ہے، اس کے تحت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ آنکھوں کے فری آپریشنز ہیں، یہ بھی مختلف ممالک میں کروائے جا رہے ہیں۔ اس سال اس پروگرام کے تحت انڈیا، انڈونیشیا، مالی، سیرا لیون اور نائجیریا میں 632 آپریشن کیے گئے، اور اب تک اس پروگرام کے ذریعے سے 14,723 افراد کے فری آپریشن کیے گئے۔ برکینا فاسو میں 8,211 آنکھوں کے مفت آپریشن کیے گئے۔ خون کے احتیاط یہ لگ بھگ سے ہو رہا ہے۔ چیریٹی واکس کے ذریعے سے ہماری چیریٹیز کی رقمیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبرگیری کے کام ہو رہے ہیں۔ قیدیوں کے رابطہ میں ان میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور ان میں بیعتیں بھی ہو رہی ہیں۔ نوآبائین سے رابطہ اور بحالی کی رپورٹ، جو بعض دفعہ رابطوں کی وجہ سے کٹ گئے تھے، ان کے جو رابطے ہوئے ہیں اور دوبارہ رابطے بحال ہوئے ہیں،
نائجیریا نے اس سال 64,000 نو وائن سے رابطہ بحال کیا، مالی نے 5,000، سیریلیون نے 7,000، سینیگال نے 18,000، کیمرون نے 11,000، آئیوری کوسٹ 19,000۔ اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں، کئی ہزار انہوں نے رابطے کیے۔ ریفریشر کورس نو وائن کے لیے جاری ہیں۔ 63 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال نو وائن کے لیے 3,910 جماعتوں میں 17,755 تربیتی کلاسز اور ریفریشر کورسز کا انعقاد ہوا۔ ان میں شامل ہونے والے نو وائن کی تعداد 1,16,640 ہے، اور اس کے علاوہ 1,326 اماموں کو بھی ٹریننگ دی گئی۔ اس سال ہونے والی بیعتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک جو بیعتوں کی تعداد کی رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق 6,68,527 بیعتیں ہوئی ہیں۔ اس سال 120 ممالک سے تقریباً 300 اقوام احمدیت داخل ہو چکی ہیں۔ نائجیریا کی امسال بیعتوں کی مجموعی تعداد 1,06,000 ہے۔ پھر مالی ہے 60,000 سے اوپر بیعتیں ہیں۔ نائجیریا میں نائجر کی پہلی ہے، نائجر کی 1,00,000 سے اوپر ہے۔ نائجیریا میں 80,000۔ پھر جماعت کیمرون ہے، سیریلیون ہے، بورکینا فاسو ہے، بینین ہے، گنی کناکری ہے، گھانا ہے، آئیوری کوسٹ ہے، سینیگال ہے، کانگو کنشاسا ہے، گیمبیا، سینٹرل افریقہ، یوگنڈا، کینیا، چاڈ، ایکویٹوریل گینی، ساؤ تومے، ہندوستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، جرمنی، یو کے، امریکہ، کریباتی، کینیڈا، گواٹیمالا، ہیٹی میں لگ بھگ سے سال بیعتیں ہوئی ہیں، میکسیکو، ٹرینیڈاڈ اور مائکرونیشیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس سال 6,68,000 لوگوں کو احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیعتوں کے ضمن میں ایک آدھ ذکر کر دیتا ہوں میں۔ گانا کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ 90 کلومیٹر دور ایک علاقہ میں تبلیغ کے لیے گئے، واپسی میں ایک جگہ کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو سوچا کہ انہیں بھی احمدیت کے پیغام دیتے جائیں، ممکن ہے کوئی صحیح روح قبول کر لے۔ مقامی چیف سے اجازت لے کر تبلیغ کی، اور تبلیغ کے اختتام پر 169 افراد نے بیعت کر کے احمدیت قبول کی۔ گاؤں کا چیف بار بار ہم سے ہاتھ ملاتا اور شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور ہمیں اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، اور کہتا کہ تم لوگ خدا کے فرشتے ہو جو اتنا خوبصورت پیغام ہمارے لیے ہمارے علاقے میں لے کر آئے ہو۔ جرمنی سے حفیظ بھروانہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوست خالد صاحب کہتے ہیں کہ شعبہ ترجمہ قرآن انگلش ڈپارٹمنٹ کے رکن تھے ایبونور یونیورسٹی میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن یہ ترکیوں کی مسجد میں گئے اور وہاں کے عربی امام نے ان سے کہا کہ شہر کے کونے میں ایک کافروں کی مسجد ہے، وہاں پر کبھی نہ جانا، وہ بڑے عجیب لوگ ہیں۔ میں نے حیرت سے امام سے پوچھا کہ کافروں کو مسجدیں بنانے سے کیا تعلق ہے؟
آپ کی بات مجھے بڑی عجیب لگی ہے، میں تو مناظرہ کرنا پسند کرتا ہوں، میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے مناظرہ کروں گا۔ چنانچہ میں ایک دن یہاں چلا آیا، مجھے ایک پاکستانی احمدی ملے، میں نے ان سے جرمن میں پوچھا کیا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مانتے ہو؟ انہوں نے مجھے بڑے ادب سے بٹھا کر سوال کیا کیا آپ امام مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا آپ حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، وہ آسمان سے آئیں گے۔ تو انہوں نے سوال کیا ہے کیا حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے یا نہیں؟ اس سادہ سے آدمی کا جواب سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، گویا کہ اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اس کی صرف ایک دلیل نے میری دنیا بدل دی کہ میں تو اتنے عرصے سے شریعت پڑھ رہا تھا اور اس ایک نقطے کو نہیں سمجھ سکا۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آیت وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول پڑھنے پر پیش آیا۔ اس وقت حضرت عمر کہتے تھے گویا کہ یہ آیت پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ اس دوست کی دلیل سن کر یہی حالت میری ہوئی۔ بعد میں جماعت کا جوں مطالعہ کرتا گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت مجھ پر روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی۔ میں سویڈن جانا چاہتا تھا لیکن مجھے جرمنی ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ میں ان 2 سالوں میں بار بار اللہ تعالیٰ سے پوچھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ 2 سال کیوں ضائع کروائے، لیکن مجھے اب کامل یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جرمنی واپس اس لیے لے کر آیا کہ میں بیعت کر سکوں، چنانچہ اب میرا دل مطمئن ہے اور میں پورے انشراح سے بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں بیعتوں کے۔ پھر روایہ صادقہ کے ذریعے سے بہت لوگوں نے بیعتیں کی۔ مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں خود تبلیغ مخالفین کرتے ہیں، اس لحاظ سے بیعتیں ہو رہی ہیں۔ غیر معمولی تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوآبائین میں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہی لوگ جو شراب پینے والے تھے اب شراب سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اور بلکہ اگر کسی کا کاروبار تھا تو اس کو بھی اس نے بند کر دیا۔ نوآبائین کو دھمکیاں بھی ملیں، مال اور مدد کا لالچ بھی دیا گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ کے فضل سے بڑی مضبوط جماعتیں قائم ہو رہی ہیں، اور چندوں میں بھی باقاعدہ یہ شامل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثبات قدم عطا فرمائے۔ مخالفین کے بد انجام بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور جو مخالفت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عجیب عبرت کا نشان بنا رہا ہے۔ اسی طرح نئی ہونے والی بیعتوں میں قبولیت دعا کے نشانات سے بھی بہت سارے لوگوں میں ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اور نصرت الہی اور حفاظت الہی کے بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح غیر از جماعت جو جلسوں میں شامل ہوتے ہیں ان کے پہ بھی ایک بڑا مثبت اثر ہو رہا ہے۔ جماعت کے جلسوں میں شامل ہو کر اور جماعت کے نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان تمام نئے شامل ہونے والوں کو ثبات قدم عطا فرمائے، اور ایمان اور ایقان میں ان کو ترقی عطا فرمائے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو ہم پہلے سے بڑھ کر پہنچانے والے بھی ہوں، تاکہ جلد از جلد ہم ساری دنیا کو اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے والے بن جائیں، اور توحید کو دنیا میں قائم کرنے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تکبیر